بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ کے پاس 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو؟ بڑی 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہیں۔ مگر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اللہ کا دیا ہی اپنی قسمت سے پہنتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جواب کو سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اپنے جرادوں کو بلایا کہ اس کے جسم سے سارے زیورات اور قیمتی کپڑے چھین کر پرانے کپڑے پہنا کر کسی ویرانے میں چھوڑ دو، تاکہ میں دیکھوں کہ کیسے اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور کیسے اپنی قسمت سے کپڑے پہنتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی چھوٹی لڑکی کو لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچے اور چھوڑ کر واپس آ گئے، مگر لڑکی تبسم کے لہجے سے جنگل کی طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے درخت کے علاوہ جنگل میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی غم اور خوف نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی، سوچا کہ لکڑیاں جمع کر لوں، رات میں جلانے کے لیے کام آئے گا، جس کی روشنی سے کوئی موذی جانور بھی قریب نہ آ سکے گا۔ لڑکی جنگل میں دوڑ دوڑ کر لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جنگل کے بیچ ایک جھونپڑی پر پڑی، جس میں ایک بکری بندھی تھی۔ اسے تعجب ہوا، جھونپڑی کے قریب گئی تو دیکھا کہ کوئی بوڑھا چارپائی پر لیٹا ہے۔ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے اپنا پورا ماجرا بیان کیا۔ بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹی، تم اسی جھونپڑی میں رہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، بناؤ کھاؤ، مگر میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا، 1 ہفتے بعد واپس لوٹوں گا۔ لڑکی جلدی جلدی جھونپڑی صاف ستھرا کرنے لگی۔ صبح بوڑھا شہر چلا گیا، اب لڑکی اکیلی رہنے لگی۔ شام میں اس نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا پی ڈالا اور آدھا برتن میں رکھ کر جھونپڑی کے دروازے پر رکھ دیا، کوئی بھوکا جانور پی لے گا۔ رات میں کوئی سانپ آیا اور دودھ پی کر وہاں پر موتی اگل گیا۔ صبح لڑکی سو کر اٹھی، دیکھا تو دودھ کوئی پی گیا ہے اور برتن میں ایک موتی پڑی ہے۔ اس نے سانپ کے چلنے کا نشان دیکھا، اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سانپ نے دودھ پیا ہے اور خوشی میں موتی اگل گیا ہے۔ اسی طرح ہر روز بکری کا دودھ نکالتی اور آدھا دودھ پی لیتی اور آدھا برتن میں رکھ دیتی۔ روزانہ سانپ آتا، دودھ پی لیتا اور ایک موتی برتن میں اگل دیتا۔ 7 روز بعد جب بوڑھا شہر سے مزدوری کر کے واپس لوٹا تو لڑکی نے 4 موتی بوڑھے کو دے کر کہا کہ تم شہر جا کر انہیں بیچ ڈالو اور ساتھ میں خوب عالیشان گھر بنانے کے لیے مزدوروں سے بھی بات کر لو۔ بوڑھے نے موتیوں کو بیچا اور گھر بھی بننے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اچھا بلڈنگ تیار ہو چکا تھا۔ لڑکی نے خوب اعلیٰ قسم کے کارخانے اسی جنگل میں بنوائے، بہت سارے مزدور کام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس نے جنگل میں شہر بسا دیا اور وہ اس شہر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر سے سیر و تفریح کرنے کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کے باپ راجا اور اس کی 6 بہنوں کو بھی ملی۔ راجا کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ راجا اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا، مگر ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ پھر راجا نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے وہی پرانے پھٹے کپڑے پہنے جس کپڑے میں راجا نے اپنے درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا۔ لڑکی اپنے باپ راجا اور 6 بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھو مجھے۔ راجا اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ اگر ہم بھی کہے ہوتے کہ ہمیں اللہ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتے۔ راجا رونے لگا اور اسے احساس ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، کسی دنیا کے راجا کے پاس نہیں ہے کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر سکے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز ہم آپ تک لے کر آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔